محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کے لیے بہت سعادت ہے کہ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان سے یہاں آ کے بیٹھی. کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں تجدید نیت کر لینی چاہیے، کیونکہ اکثر ہم بہت اہم کام ہوتے ہیں جس میں نیت نہیں کرتے. تو میں بھی تجدید نیت کرتی ہوں، آپ بھی تجدید نیت کریں. میرا بھی مقصد یہاں دین کی بات سکھانے آنا ہے اور آپ کا بھی مقصد دین کی بات سیکھنے آنا ہے. اس کے علاوہ کوئی نیت نہیں ہے. یہ نیت کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہاں آنا فائدہ مند ہو. اور کوشش کیا کریں کسی بھی نیک کام میں کہ جب ہم کوئی نیت کریں یا کوئی بات سیکھیں تو ساتھ میں یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ زمانہ جو حالات ہیں بڑے خراب بھی ہیں، فتنوں کا زمانہ ہے اور پریشانیاں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ آفات جو انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ انسان اپنی فکر کر لے اور آخرت کی فکر کر لے. اور اللہ کی ایک سنت ہے، اگر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں تو اللہ نے جب بھی کبھی کسی قوم پر عذاب بھیجا جس میں سب کو ہلاک کیا تو پہلے جھنجھوڑا انہیں، مطلب وقتاً فوقتاً کسی ایسی آفت سے کسی ذریعے سے اللہ رب العزت یہ بتاتے رہے کہ ابھی بھی پلٹ آؤ، یوٹرن لے لو، اپنی زندگیوں کو درست کر لو. ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمارا یہ انداز ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہودی ایسے تھے، نصرانی ایسے تھے، نصارہ نے یہ کیا اور ہم استغفار کرتے کاروں کا ہاتھ لگاتے. لیکن یہ سوچے سمجھے بغیر لگاتے ہیں کہ اگر عیسائیوں نے یہودیوں کے حالات پڑے تھے تو انہوں نے بھی استغفار ہی کیا تھا، اپنے آپ کو نہیں بدلا تھا. اور جب ہم نے نصارہ کے اور یہودیوں کے حالات پڑھے تو ہم بھی استغفار کرتے ہیں یا صرف ایک یاد کرنے کی حد تک یا علم میں اضافے کی حد تک پڑھتے ہیں. جبکہ اگر ہم قرآن پڑھیں اور قرآن کے مفاہیم پر فوکس کریں یا تھوڑا سا اس پہ دھیان دیں تو ہمیں قرآن یہ کہتے ہیں کہ جو تم نے عمل کر لیا، جو تم نے پڑھ لیا، کوشش کرو کہ اسے پھر سکھاؤ اور کوشش کرو اسے اپنے پہ اپلائی کرو. جیسے میں مثال سے بتاتی ہوں، قرآن میں فرمایا گیا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودی کہتے ہیں نصارہ کچھ نہیں ہے اور نصارہ کہتے ہیں. اور اگر ہم آج اس زمانے میں اس کو سمجھیں تو آج ہر مسلکی بحث میں بھی فلاں کہتا ہے فلاں کچھ نہیں ہے، ہم ہی سب کچھ ہے. تو یہ جو سچویشن ہمارے حالات ہے تو قرآن جو ہے اس میں ہمیں بہترین رہنما بن سکتا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کرنا کیا. اس کا اس کے بعد آواز تو آ رہی ہے. تو قرآن پاک جو ہے نا ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے اس کو ہم نے نا اپنی زندگیوں پہ بھی اپلائی کرنا ہے. دو ہی سنتیں ہیں، دو ہی چیزیں اس وقت جو ہمیں بچا سکتی ہیں، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پہ جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے آج کے دور میں بچاؤ کا سامان ہے. ابھی میں اپنے شیخ سے بات کر رہی تھی، کچھ اپنے خواب کے متعلق بتا رہی تھی، تو شیخ فرما رہے تھے کہ ہمیں فی زمانہ جو دعائیں ہیں نا، انفرادی دعائیں بھی، وہ بھی آپ اپنے عوام کو بتائیں کہ وہ 20-25 منٹ اللہ سے دعائیں کرنے میں لگا دیں، کیونکہ حالات اتنے خراب، اتنے کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے ہمارے زمانے کی. اور جھنجھوڑنے کے لیے بتا رہی ہوں کہ ہم اگر تھوڑا سا ان کی گہرائیوں میں اتریں تو سوچیں اتنا نقصان ہو گیا ہوا ہے کہ اس کا نقصان کی تلافی اگر ہم یہ کہیں کہ وہ دنوں میں ہو جائے گی، سالوں میں ہو جائے گی، تو جو زندگیاں ہیں نا اس زندگیوں میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ ایک وقت ہوگی اور ہم بعد میں دیکھیں گے یہ تبدیلی.
یعنی اتنے خطرناک حالات ہے کہ ہمیں ہر ایک کو صرف اور صرف اپنے پہ محنت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر بندہ یہ کہے کہ میرے معاملات کیسے ہیں, میں اپنا محاسبہ کروں, میرا دوسرے کے ساتھ معاملہ کیسا ہے, میرا میرے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے, میرا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسا ہے. ہم اس وقت میں میرے شیخ فرماتے ہیں بیٹا ہم دوسروں کے دین کی فکر کرتے ہیں, ہمیں اپنے دین کی فکر نہیں. ہم دوسروں کے ساتھ سنسیئر ہیں, مخلص ہیں, لیکن ہم اپنے ساتھ ہی مخلص نہیں. ہم اپنی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کریں. اتنے فتنے ہونے ہیں کہ بے شمار فتنے, اس پہ کس طرح ہم کام کریں. آپ پوری دنیا میں دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ بے حیائی کا فتنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ میں جو تم میں فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ سب سے بڑا فتنہ عورت ہے. عورت کو فتنہ کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس وجہ سے کہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور اندیشی سے دیکھا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے فراست اور بصیرت دی تھی, اس بصیرت سے وہ یہ اندازہ لگاتے تھے کہ آنے والے وقت میں ایک بدترین فتنہ جو رہ جائے گا وہ کس کا ہوگا؟ عورت کا. اور عورت کا فتنہ اتنا زیادہ ہماری نسلوں میں کہلے راسخ ہو گیا کہ اب وہ اس فتنے سے نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے. آزادی کے نام سے جو وہ سوسائٹی میں آئی تو ایسی تباہی مچائی, ایسی فحاشی پھیلائی کہ ہم پھر کہتے ہیں پنجاب کالج جیسے کیسز ہونا شروع ہو گئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ درندے ہیں. جو بھی ہے اس میں آج ایک مرد کو یہ نہیں پتا کہ میں نے بیوی کی کیئر کیسے کرنی ہے. ایک غیرت مند باپ کیسا ہوتا ہے, غیرت مند مرد کیسا ہوتا ہے, شوہر کیسا ہوتا ہے, بیٹا کیسے ہوتا ہے, اس سے سب آنکھیں بند کیے ہوئے. آج کے وقت میں ہر مسلمان آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے. اور قرآن نے کہا زندگی دنیا کی صرف اور صرف دھوکا ہے, اور ہم اس دھوکے پر اعتماد کر کے یقین کر کے بیٹھے. قرآن نے فرما دیا دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں. مقابلہ بازی, اسٹیٹس کانشینس, ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا,